مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو ہمیں ذمہ داری اس دعوت کے کام کی دی ہے یہ ذمہ داری اور یہ دعوت کا کام ایک بڑا عظیم کام ہے. حضرت اقدس مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا. قرن اول کا کیا دے دیا ہے؟ ہیرا. اور ہیرے کی قدر ہیرے والے ہی جانتا ہے. اگر ہیرا کسی بچے کے ہاتھ لگ جائے جتنی دیر تک وہ اس کی چمک دمک سے متاثر ہوگا اتنی دیر تک ہیرے سے کھیلے گا. جب وہ اس کی چمک دمک سے اس کا دل بھر جائے گا وہ ہیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے گا. جس طرح ایک بچہ ہیرے کی قیمت نہیں جانتا اس طرح ہم اس دعوت کی عظیم محنت کی قیمت نہیں جانتے. کیا کہا یہ نبیوں والا کام ہے. انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے مبعوث کیے جایا کرتے تھے. یہ وہ بابرکت کام ہے. انبیاء علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی کا کلمہ جو ہوا کرتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوا کرتا تھا. اس لیے سب سے پہلی کام اور سب سے بنیادی چیز اس وقت کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ کہ کام کی عظمت دل کے اندر ہو, کام کا تعلق دل کے اندر ہو, کام کی اہمیت دل کے اندر ہو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. ایک ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی دوا فائدہ نہیں کرے گی. ایک حکیم سے تعلق نہیں ہے اس کی دوا پتہ نہیں کہ حکیم نے یہ ڈاکٹر کی. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں ریب برابر
شک کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کتاب میں رے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، جو اعمال کتاب لے کر آئی ہے اس میں بھی رے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتاب بیان کر رہی ہے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بیان کر رہی ہے، اس میں بھی رے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محنت ہر شخص کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب ہے، جبکہ ہر آدمی محنت اس واسطے کر رہا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جس طرح دنیا میں آنے جانے کے راستے متعین فرمائے ہیں، اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے ہیں۔ چاہے آدمی غریب کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے مالدار کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے امیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے فقیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے شہر کے اندر آ رہا ہو، چاہے دیہات کے اندر آ رہا ہو، آنے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، دنیا میں جانے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا مالدار کے گھر میں الگ راستے سے آدمی آ رہا ہے، غریب کے راستے میں گھر میں الگ راستے سے آ رہا ہے۔ ایک راستہ آنے جانے کا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ متعین فرمایا ہے۔ جس طرح آنے جانے کا راستہ دنیا میں متعین ہے، اسی طرح اس درمیانی زندگی کی کامیابی ناکامی کا بھی راستہ متعین ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک کاروبار سے دو کاروبار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک تجارت سے دو تجارت ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ یہ ہے، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہمیں نظر سے آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت ہے جو ان کے علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا کرتے تھے۔ چیزوں سے یقین ہٹا کر عمل کی طرف یقین لے کر آنا، یہ اصل بنیادی محنت ہے۔ حضرت فرمایا دو قسم کی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں، ایک محنت ہے دنیا والوں کی محنت، شیطانی محنت۔ شیطانی محنت کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگیوں کو لگا کر اپنی زندگیوں کو بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو بگاڑنا۔ ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو فکر کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بنانا۔ یہ زندگی ہے انبیاء علیہ السلام کی ایسی مبارک زندگی۔ اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، امت کی فکر ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، امت کی فکر ہو رہی ہے، طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف میں رہنے والا اگر ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہی، تو سب سے زیادہ حالات آتے ہیں۔ فاصل حضرت کا بڑا قیمتی بات ہے، فرمایا کرتے تھے تین قسم کی محنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی محنت ہے؟ محنت کرنے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک محنت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے محنت۔ اس کے اعتبار سے محنت، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے روزے دار بن جاؤں، میں کیسے نیک صالح بن جاؤں، میں کیسے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، یہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے۔ دوسری محنت ہے علاقائی محنت، میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، بھوپال والوں پر میں کیسی محنت کروں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں علاقے پر میں کیسی محنت کروں، یہ ہے علاقائی محنت۔ تیسری محنت ہے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ اس کو محنت کا میدان بنانا، پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی محنت ہے وہ صالحین والی محنت ہے، دوسری محنت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے، تیسری محنت جو ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ یہ پہلی محنت کون سی ہے؟ صالحین والی محنت۔ میدان تینوں کے ایک ہی ہیں لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے، تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے۔ جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے ایک فرد کے اعتبار سے اجر ملے گا، ایک فرد کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ جو اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اجر ملے گا، علاقے کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ ہر نبی کو ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، ہر نبی کو ایک ملک کی جانب، ایک علاقے کی جانب، ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ایسی محنت ہے جو سارے عالم کے اعتبار سے محنت ہے، سارے عالم۔ اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے اس کام کے لیے مزاج نبوت ہونا چاہیے۔ نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کار نبوت کے لیے
بنیادی شرط، کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ جب تک مزاج نہیں ہوگا نبیوں والا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے شعبے اپنے مزاج سے ہٹ کر نہیں چلتے۔ ایک ڈاکٹر آدمی ہے، وہ ڈاکٹری والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ تاجر والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک کاشتکار ہے، چھوٹی سی زمین ہے، اپنی چھوٹی سی زمین، وہ اس میں کاشتکاری کے مزاج سے کرے گا۔ یہ موسم فلاں چیز کا ہے، اس وقت پانی دینا ہے، اس وقت دانا ڈالنا ہے، اس وقت نگرانی کرنی ہے، اتنا انتظار کرنا ہے۔ جب اپنی ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، تو ساری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اس واسطے جس طرح ہمارا جہت کا قبلہ بیت اللہ ہے، ساری دنیا میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، نماز کا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے بیت المقدس میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ اس طرح جہد کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح قیامت تک جوہد کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جوہد کا قبلہ کیا ہے؟ محنت کا قبلہ مدینہ منورہ۔ جب تک مدینے والی محنت نہیں ہوگی، علاقوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کی فضا تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کو لے کر حضرات صحابہ فضا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وجوہات میں سے کہ مسلمان نے اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف کیا دینا چھوڑ دیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دی مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف۔ اور اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دینے کی وجہ سے دین کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جاتی۔ اس چیز کو مسلمان اس عمل کی طرف مسلمان بلانا بند کر دے گا، اس عمل پر جمنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس عمل پر جمنا، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کی طرف بلانے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کی دعوت ہونے کی وجہ سے باطل کی ہمت نہیں ہوا کرتی کہ انہیں اپنے دین کی طرف بلانے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کا داعی ہوگا جو ہزار بار اللہ نہ کرے یہ باطل کا مدعو ہو کر رہ جائے۔ آج مسلمانوں نے سنتوں کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے لباس کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے زکات کی دعوت دینی چھوڑ دی۔ جو چیز مسلمان کی دعوت سے نکل رہی ہے وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے، وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان وہ تھا جو اکیلا پورے علاقے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، پوری قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، چلنے والوں کے رخوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ ایسا داعی تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر، اور ایسا جمع ہوا تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر کہ بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو سے ہٹا رہی، بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا رہی۔ اس واسطے بڑی دین کی بات ہمارا حضرت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ روم کی سرحد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ روم کے بادشاہ طاغیہ نے عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کروایا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار کر بلوایا تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر آتی ہے، کوئی بڑا اہم واقعہ ہے، اس بات کا آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو باطل مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے۔ اس کا حملہ لالچ، یہ لالچ دے گا کہ بھئی تم ہمارے یہاں نوکری پر آ جاؤ، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، تم ہماری وزارت قبول کر لو، تم ہمارا عہدہ قبول کر لو، تم ہمارا مرتبہ قبول دیا ہوا مرتبہ قبول کر لو، تم ہمارا دیا ہوا رتبہ قبول کر لو۔ یہ مسلمان لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں آ کر لالچ میں آ کر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے باطل کا مسلمان کے اوپر۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے سے حملہ ہوا، کہنے لگا بادشاہ تم ہماری بات کو مان لو، ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ فرمانے لگے تمہاری بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں بھی اگر مجھے مل جائیں، میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے مسلمان، کیا تھا؟ مسلمان۔ آج دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان تبدیل ہو گیا، اس کا چہرہ بدل گیا ہے، اس کی زبان بدل گئی ہے، اس کے نماز کے اوقات بدل گئے ہیں، اس کا لباس بدل گیا ہے۔ کیا کہتا
مسلمان سنت پر عمل کرنا چاہے، ایک مسلمان دین پر عمل کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روکے، ایسی آج تک دنیا میں کوئی طاقت نہیں بنی۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی اللہ کے واسطے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا وعدہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائے، ان 14 طبق لوہے کے طبق کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے واسطے قدم اٹھائے گا، اللہ ان 14 طبق سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ان میں سے اللہ کا وعدہ الٹا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہے، گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے، اب قدم اٹھایا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا، اور گواہ بھی جو بنایا اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پاکی پر گواہ بنایا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں سے گمان اللہ روزی دیتے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا، جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، اصل سب سے پہلی چیز ہے جب انسان نے عبداللہ ابن حذافہ سے کہا گیا، جب لالچ کا انکار کر دیا، اب دوسرا مرحلہ آتا ہے خوف کا مرحلہ۔ دیکھو دونوں باتیں سمجھنا اچھی طریقے سے، ایک طرف لالچ ایک طرف خوف۔ اب یہ نہیں ہے دنیا قبول نہیں کرتے تو ڈرو ہمارے سے، ہمیں ان دونوں چیزوں مرحلوں سے گزارنا پڑا۔ اب ان کو ڈرایا گیا، ان کے واسطے سنی تیار کی گئی، تیر اندازوں کو بلایا گیا، ان کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا کہ شاید ہماری بات کو قبول کر لیں۔ بات کا انکار کر دیا، نہیں ہمیں تمہاری بات قبول نہیں ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے جب مسلمان اپنے دین کو لے کر لالچ اور خوف کے مرحلے سے گزر جائے گا، اب اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اصل مقصود ہے، وہ انعام ملے گا جو عند اللہ محبوب ہے، وہ انعام ملے گا جو اصل مطلوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی جان کی حقارت دین کے مقابلے میں پیدا ہو جائے، اپنی جان کی حقارت جس دن اپنے دل کے اندر جان کی حقارت پیدا ہو جائے نا، اس دن دیکھو کیا مزہ ہے زندگی گزارنے کا۔ میری دکان کی کوئی حیثیت نہیں، میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، میرے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں، میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے، یہ ہے اصل جان کی حقارت۔ میری اپنی جان کی حیثیت نہیں ہے دین کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کا رضا پائے اس وقت دیکھ کے اندر ڈالا جانے لگا، رونے لگے پانی کو دیکھ کر۔ بادشاہ خوش ہوا کہ اب بات کو قبول کر لیں گے، فرمانے لگے میں اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے جو دیکھ کے اندر جو ختم ہو جائے گی، کاش جس سے میرے جسم کے اوپر بال ہے اتنی میری جانیں ہوتی، میرے جسم کے اوپر جتنے روئے ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا، ایک ایک جان کر کے کام قربان کرتا اللہ کے راستے۔ بس میرے محترم دوستو، اب یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے، دعوت کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہو۔ ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے دعوت کا وہ طریقہ کار ہٹا ہوا ہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے۔ دیکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جس طرح عبادات متعلق ہے جسم سے، اسی طرح دعوت کی محنت بھی متعلق ہے جسم سے۔ جس طرح عبادات آلات اور مشینوں سے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح دعوت کی آلات اور مشینوں سے صرف ادا نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی گشت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار بے چین ہو کر ایک ایک کے پاس جانا دیکھیے، ایک ایک کی خوشامد کرنا دیکھیے، اپنی ذات سے تھکانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ داعی کے مجاہدے کی عند اللہ ایک مطلوبہ سطح ہے، جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے یہاں ایک مطلوبہ سطح ہے داعی کے مجاہدے کی، جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے صبح سے لے کے شام تک کا یہ معمول بنے ہمارا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس چل کر جا کر دعوت دیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو خوشامد کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو آمادہ کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو تیار کیا کرتے تھے۔ ایسا مزاج ہمارا دعوت کے اندر بننا چاہیے۔ ابھی مزاج تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے، ابھی مزاج تیزی کے ساتھ کیا ہو رہا ختم ہو رہا۔ حضرت مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد کے لوگوں میں سے بڑے مزے کی بات بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے۔
ایک مکہ مکرمہ کی زندگی، ایک مدینہ منورہ کی زندگی. علموں نے کیا سب کچھ محفوظ کو بڑے اہتمام سے سنایا کرتے ہیں. مکہ مکرمہ کی زندگی خوف کے ماحول ہے، کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے، چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی ہے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہے، کمرے بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے، گھر بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے. یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے. اور مدینہ منورہ کی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں کیا ہے کہ لعاب مبارک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ہاتھ میں لے کر جسم سے بن رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پی رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے خون کو وہ صحابی پی رہے ہیں. ایسی محبت کرنے والا عملہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، ایسا حفاظت کرنے والا عملہ مدینہ منورہ کے اندر. دونوں دیکھنے لگا ایسے استقبال مدینہ منورہ. لیکن عجیب و غریب بات ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ایک آدمی کے پاس بات کو لے کر جانا، وہی طریقہ محنت مدینہ منورہ. استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوئی. مکے میں جا کر اللہ اکرم تو دوسری کو دعوت دے رہے ہیں. مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو جا کر دعوت دے رہے ہیں. حیات صحابہ کا حضرت نے بڑے مزے کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب و غریب عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے. یہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ایک مرتبہ دعوت دینے کے واسطے گئے، 3 کفار کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، بڑی سختی سے انکار کیا. ایک نے کہا کہ میرے فنا فنا دادا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اور آپ کے بات کے اوپر قبول کر لے تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا. دوسرے نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آسمان سے اللہ جل جلالہ عز وجل تمام فرشتوں کے ساتھ اتر کر آ جائے پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں. تیسرے نے کہا آسمان پر سیل لگ جائے اور آپ جا کر لکھوا کر لے کر آ جائے پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول کی بات اللہ کے رسول. یہ ہے اصل داعی کا مزاج جو بہت اہتمام سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے صبح میں اتنی سختی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کیا، جب شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، اس طرح اللہ کے رسول ان کو دعوت دے رہے تھے گویا کہ آج سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج سے پہلے کبھی کیا نہیں ہوئی. بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. طبیعت کے اندر مایوسی نہیں آنی. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ داعی کا مزاج ہوتا ہے. حضرت کو بیان ہے اس کو بولے فرمایا کرتے ہیں بیان کے اندر کہ جتنا داعی کو دبایا جائے، جتنا داعی کو ستایا جائے، جتنا داعی کے اوپر حالات آئے، اصل داعی وہ داعی ہے کہ اس کا یقین پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے. اس کا یقین پہلے سے زیادہ مخالفت میں کمزور نہیں ہوتا آدمی، مخالفت میں آدمی مزید مضبوط ہوتا ہے. یہ ہے سچائی. یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز خلافت میں بھی ملتی ہے. یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز صدیقیت میں بھی ملتی ہے. دونوں جگہ ایک ہی چیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس سارے کفار مکہ جمع ہو کر آئے، پورے جمع ہو کر آئے. آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، دیکھیے ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سارے پورے جمع ہیں. ابو طالب نے کہا ہے میرے بھتیجے دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، ان کی بات کو لے لو. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں میری آنکھوں کا منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسمان کی طرف تو فرمایا تم میں سے کوئی جا کر سورج میں سے شعلہ نکال کر لے کر آ جائے. یہ بات ممکن ہے دائیں ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے. یا ساری دنیا کا خزانہ الگ الگ روایت، لیکن جس محنت کو میں لے کر آیا ہوں میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یا تو اللہ ساری دنیا میں دین کو قائم فرما دے، یہ میں محنت کرنے کا راوی کہتے ہیں اللہ کے راستے سے واپس آئے. حضور اکرم صاحب چہرے کے اوپر مٹی کے آثار، کپڑوں کے اوپر مٹی کے آثار. بیٹی دیکھ کر رونے لگی. ابا جان کب تک یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے. اے میری بیٹی مایوس نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ میرے باپ کا دین داخل نہ کر دے. عزت والے عزت کے ساتھ قبول کریں گے، عزت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے ذلیل و رسوا ہو کر بات کو قبول کرنا پڑے گا. خلافت میں ملے گی ابو صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منع کر رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منع کر رہے، انصار منع کر رہے، مہاجرین منع کر رہے. اس زمانے میں آپ بیٹھ کر سوچئے چاروں طرف انتقاد کا ماحول پھیلا ہوا ہے، ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کو روانہ کر رہے اور کیسی مضبوطی کے ساتھ جماعت کو روانہ کر رہے. رسی برابر بھی کسی نے زکات کو روکا تو اس کے لیے بھی جماعت کو روانہ کرو.
یہ عزم تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب راوی یہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ نتیجہ نکل کر آیا. میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا, ایک آدمی کا چہرہ چوم رہا ہے بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر. میں نے پوچھا کون ہے یہ چہرہ چومنے والا؟ کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چومنے والے. کس کا چہرہ چوم رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چوم رہے اور چہرہ چوم کر کہہ رہے تم عمر اور آل عمر کی ساری نیکیاں لے لو, اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے حیات الصالحین میں دے. وہ ایک رات جس رات آپ نے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی راتوں میں سے, اور وہ ایک دن جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ نے آپ کے ذریعے امت کو سنبھالا. تو دل کے اوپر بات کو لیجیے سنو, اپنے آپ کو ڈالنا اس محنت کے اوپر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے, یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے, یہ ہمارے کام کی منزل ہے. یہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے. جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے دو چیزوں کو بنیاد بنا. جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بنا. جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بناتا ہے. کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو. ایک آدمی کا مقصد ہوتا ہے, ایک آدمی کی منزل ہوتی ہے. دیکھو بہت اچھی طرح بات کو سمجھ کر جانا. ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے, اور ایک آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ منزل ہوتی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے. سمجھداری کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ سمجھداری کی علامت. دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے. میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنا میرا مقصد ہے, مسجد جانا میری منزل ہے. میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے واسطے, اسپتال میری منزل ہے, ڈاکٹر کو دکھانا میرا مقصد ہے. میں جا رہا ہوں بازار سامان خریدنے کے واسطے, بازار میری منزل ہے, سامان خریدنا میرا مقصد ہے. مقصد اور منزل کے تعین کے بغیر باہر نکلنے والے کو ہماری زبان میں بیوقوف کہا جاتا ہے. اس کا کوئی وقوف ہی نہیں, کہیں ٹھہرنے نہیں, پتہ ہی نہیں ہے گھر سے کیوں نکلا. جتنی پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت چل رہی ہے, جماعتیں چل رہی ہیں, اللہ کے راستے میں جماعتیں پھر رہی ہیں, ان کی ایک منزل ہے, ایک مقصد ہے. مستقل طور پر مقصد کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا مقصد اور ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا, میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا, ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا تو تحریک ایمان. حضرات صحابہ جیسا ایمان ہمارا بنے, یہ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے. جب تک ہم اسے مقصد نہیں بنائیں گے نا, کہ پوچھتے رہے گا کہ چیزیں کب تک لگانے, 4 مہینے کب تک لگانے, جو خروج ہمیں کب تک کرنا ہے, گشت ہمیں کب تک کرنا ہے, ملاقاتیں ہمیں کب تک کرنی ہے, یہ ایمان کے حلقے ہمیں کب تک لگانے ہیں, کب تک ہمیں ملنا ہے. کوئی کوٹا تو ہوگا اس کا. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام میں کوئی چبوترا نہیں ہے قربانیوں کا, اس کام میں تو قربانی کی سیڑھیاں. چبوترے پر جا کر آدمی رک جاتا ہے, سیڑھیوں پر آدمی چلتا چلا جاتا ہے. چبوترا ہوتا ہے نا, ان کا کوٹا پورا ہو گیا, 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے, بیروز کا وقت لگ گیا, 2 ماہ نظام الدین لگ گئے, مستورات کا چندہ لگ گیا. اب ہم تبلیغی کوٹے سے فارغ ہو گئے. کوٹے سے کوئی فراغت نہیں. تابعی کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے دنیا سے جاتے ہوئے ان 30 میں سے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہی پایا. اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ یہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا کام. نمبر دوسری چیز اور بنیادی وہ ہماری منزل. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین والا وہ مبارک بستی. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے باعتبار عبادت کے, باعتبار دعوت کے, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں, دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے, وہ اس کام کی اصل منزل پر آ جائے. اصل کہاں جائے گی؟ اب اس کے لیے ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں. آپ حضرات نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں. سب سے پہلی چیز اس منزل کے حصول کے لیے, سب سے بنیادی مقصد اس منزل کے حصول کے لیے, سب سے بنیادی راستہ اس منزل کے حصول کے لیے, وہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنا. اپنی مسجدوں کو بڑی اہم بات آپ سے کو, یہ ہمارے کام کی اصول ہے, یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, یہ فرمایا کرتے ہیں میں نے دنیا کی مختلف تحریکیں دیکھی, میں نے دنیا کی مختلف تنظیمیں دیکھی, میں نے دنیا کی مختلف جماعتیں دیکھی, میں دنیا پھری ہے میں, لیکن 3 کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسے دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ کام دیر تک جائے گا, یہ کام دور تک جائے گا. 3 خصوصیت بیان کیا کرتے ہیں اس کام کی, سمجھیے اچھی طریقے سے.
سب سے پہلے خصوصاً بیان کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں امیر صاحب ہے، فلاں حضرت ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، ان کو اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں کہا جاتا. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی طرح جس طرح ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں پھر رہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں پھر رہے، عمر ابن جموح لگے کے ساتھ پھر رہے، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین آخر عمر تک دین کے تقاضوں کے لیے پھرا کرتے تھے. وہ مزاج ہر آدمی کا بننا چاہیے. نمبر دوسری چیز فرمایا کرتے تھے دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ دیہات ہو، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے سوائے اللہ کے گھر کے کسی گھر پہ یہ قیام نہیں کرتے. یہ نمبر دوسری. نمبر تیسری چیز فرمایا کرتے تھے کہ اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے. اپنا جان لے کر اپنا مال دنیا میں کہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے کوئی استعمال. ہم آئے آپ کے یہاں 3 دن ہم آپ کی مسجد میں رہیں گے، آپ کے بے نمازی نمازی بن جائیں گے، آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، مشورہ آپ کی مسجد میں شروع ہو جائے گا، نوجوان طبقے کے اندر دینداری آ جائے گی. اتنا خرچہ اتنا کرایہ آپ کو ہمارا دینا پڑے گا. فرمایا کہیں دنیا میں ایسی جماعت نہیں ملے گی، ایسا کچھ نہیں ملے گا پوری دنیا میں. اپنے جان اپنے مال کے ساتھ نکلتے. بس میرے محترم دوستو، اس میں سب سے پہلی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ ہمارے جانے کی مسجدوں کے اندر سب سے پہلا ہمارا قیام ہو. دیکھو یہ ایمان کے حلقے مسجدوں کے اندر قائم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل مدینہ منورہ آ کر کیا ہے وہ مسجد کو قائم کیا ہے. اپنے گھر بعد میں بنائے، اللہ کے گھر کے بنانے کی سب سے پہلے تھی. اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کی تعمیر ہو رہی. مسجد کی تعمیر خود پتھر اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر آئیں گے، اس سے ہماری زندگیوں کے اندر 3 قسم کی تبدیلی آئے گی. ہماری زندگیوں کے اندر کیا آئے گی؟ 3 قسم کی. سب سے پہلی تبدیلی آئے گی انفرادی زندگیاں بدلے گی. نمبر دوسری تبدیلی آئے گی علاقے کا، تو دوسری تبدیلی آئے گی گھروں کا ماحول بدلے گا. نمبر تیسری تبدیلی آئے گی پوری بستی پورا علاقہ ایسا بن جائے گا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی مدینہ منورہ تھی. عجیب و غریب بات ہے یہ کہ تینوں چیزیں سیرت کے اندر پائی جاتی ہیں. تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں صحابہ کی مبارک. ہماری انفرادی سب سے پہلے زندگی بدلے گی. انفرادی زندگی کے نہ بدلنے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری انفرادی زندگی گناہوں کی عادی بن چکی ہے. ہماری زندگی انفرادی معصیت کی عادی بن چکی ہے. جب تک کہ گناہوں کے اندھیروں سے اعمال کی روشنی میں نہیں آئے گی اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اتنے واقعات اسے چکے جہاں انفرادی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، لیکن ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے اندر بنا ہوا ہے جو اس ماحول میں آ رہا ہے وہ آ کر تبدیل ہو رہا ہے. بس اس بات کو دل کو کر لینا چاہیے. اپنی مسجدوں کو ایسے اعمال سے آباد کرنا ہے کہ ہر آنے والا بدل جائے. ہماری اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ میں آئے، طفیل بن دوسی مکہ مکرمہ میں آئے، عدی ابن حاتم مدینہ منورہ میں آئے، تمام ابن عثمان مدینہ منورہ میں آئے، عمیر ابن وہب مدینہ منورہ میں آئے. یہ آنے والے الگ الگ نیت سے آ رہے ہیں. عمیر ابن وہب نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. طفیل بن عمرو الدوسی کان کے اندر روئی گھسائے ہوئی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح آئے ہیں. اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد حالات دیکھنے کے واسطے آئے ہیں. ثمامہ ابن عثمان زبردستی کھینچ کر لائے گئے ہیں، آنے کے واسطے تیار نہیں ہے. واصلہ ابن اسقا بات کو قبول کرنے کے ارادے سے آئے کہ ہر ایک کی نیت الگ آنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف خود چل کر جاتے، ہر ایک کو خود لے کر بیٹھتے، ہر ایک کو خود لے کر سمجھا ہے. ایسا ماحول بنایا ہے کہ کچھ بھی نیت لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں تبدیل ہو جاؤ. ارے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ؟ چلو میں اتنے وہاں مکہ مکرمہ سے چلے گئے. اب تم میرا قرض ادا کر دو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، ہاتھ میں ان کی تلوار اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن وہب کو بلایا. اے عمیر آؤ ہمارے قریب آؤ. اے عمر چھوڑ دو عمیر کو، قریب لا کر بٹھائے. عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتے داروں سے ملنے کے واسطے آیا ہوں. اے عمیر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تلوار تو بہت بری چیز ہے، اس نے ہمارے آپ کے درمیان بڑی دوریاں پیدا کر دی ہے. اے عمیر کعبے کے پردے کے پاس بلا کافر سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ فوراً کہنے لگے اشہد
ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان میدان دعوت میں انفرادی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے، میدان دعوت میں دین کی بات پہنچانے کو تیار نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اوپر ایسا دین کا غلبہ تھا، ایسی دین کی فکر تھی کہ وہ میدان جنگ میں، میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت کرتے. ایک طرف جراجہ کا گھوڑا ہے، ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جراجہ سے کہہ رہے، اے جراجہ اگر تم نجات کا کلمہ پڑھ لیتے تو تمہیں بھی نجات مل جاتی. ایسے دونوں کے گھوڑے بھی کرے ملے ہوئے کر رہے. سمجھیے ہماری بات میرے محترم، یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو روزانہ کی ہماری غذا ہے، روزانہ کی ہماری فکر ہے، روزانہ کی ہماری محنت ہے کہ ایک فرد کے پاس جا کر ایسی محنت اللہ کرتا خود چل کر جائے گا اپنے گھر کے پاس. واصل ابن اسقر کہتے ہیں کہ میں جس وقت مدینہ منورہ میں آیا، مسجد نبوی کے اندر میں سب سے پیچھے صف کے اندر میں آیا تو سب مسجد کے اندر موجود تھے نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنے کو نماز کا سلام پھیرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نیا آدمی میری مسجد کے اندر آیا ہے. اس نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. مسجد میں حملہ موجود ہے، ذمہ دار موجود ہے، صحابہ موجود ہیں. یہ تم فلاں دیکھ لو، یہ خود جا رہے اللہ کے. اے واصلہ کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ بات کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اے واصلہ تمہارا آنا بے حد مبارک ہو. اے واصلہ ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی ہجرت کرو گے؟ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ ایک نئے آدمی کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے خود لے کر بیٹھے ہوئے. میرے محترم دوستو، ان باتوں کو دل کے اوپر لیجیے اچھی طریقے سے. یہ ایمان کے حلقے، یہ تعلیم کے حلقے، یہ فرشتوں کے پروں میں جا کر بٹھانا ہے اور ان فرشتوں کے پروں سے تبدیلی آتی ہے. ابھی ہماری تحریر سے دیکھی روایت کے اوپر وہ اپنے سقیف کی آمد امام مسند احمد نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اس روایت کو. یہ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت سقیف آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم الانجار، صحابہ نے کہا ناپاک قوم مسجد میں کیسے رہیں؟ روایت کے اندر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسجد میں رہ کر نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو دیکھے گی. قرآن ایک روایت میں قرآن پڑھنے والا کے قرآنوں کو سنے گی. اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے. ہاں ان سب دلوں کو جو بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو نمازیں دکھائی جا رہی ہیں، انہیں قرآن سنایا جا رہا ہے اور آج سطح گرتے 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 آ گئی ہے. مسلمان کو نماز دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کو قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کو دین کی دو باتوں کے لیے جمع کرنے کے واسطے تیار نہیں. آ کر کہہ رہے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم زکات ادا نہیں کریں گے. یہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، اپنی مرضی کا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جیسے اس زمانے میں بعض مسلمان اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. بعض مسلمان یہ ہمارے سے لباس کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کا لباس پہنیں گے. ہمیں چہرے کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کا چہرہ رکھیں گے. ہمیں نمازوں کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھیں گے. ہماری اپنی مرضی کا اللہ معاف فرمائے. جیسے مرضی کا کھانا ہے ایسے مرضی کا دین ہے. آج مجھے پسند نہیں آ رہا کھانا، آج اس کو کرنے کو نہیں چاہتا. دوستو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ 10 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، سنتوں پر عمل ہے. اس طرح کی 10 چیزوں کے مجموعے کو بتاتے ہیں امام غزالی یہ سب مل کر دین ہے، سب مل کر. اس لیے کامل دین کے لیے یہ ایک مسجدیں بنائی کہ ہر طبقے کا آدمی آ کر یہاں دین کو سیکھے. ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی مرضی کا دین، اپنے شعبے کا دین لے. ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی ضرورت کا دین یہاں سے لے. یہ اس لیے قائم. بس اب آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. سب سے پہلی درخواست جو ہم نے آپ حضرات سے لگائی ہے، جن میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، وہ اس طرح انفرادی دعوت دے دے کے لوگوں کو اٹھا کے مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آنا. مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آنا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے یقین کے ساتھ اس بات کو کہا کرتے تھے، پورے یقین کے ساتھ، جس کے قدم تم نے اللہ کے گھر کی طرف اٹھا دیے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کر. اب جو اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا وہ ضائع نہیں ہوگا. من اتانی ماشیت اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ جاتی ہے. لیکن آج سطح گر گئی.
آج ہم دکان چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے, بازار چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے, یار دوستوں کی مسجد چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے. ملا علی قاری نے مرقات کے اندر نقل کیا ہے, لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد. یعنی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عجیب و غریب قول. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر مجھے اختیار دیا جائے, اے علی تم جنت کو اختیار کرو گے یا مسجد کو اختیار کرو گے, تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کر لوں گا. ہم اپنی دکان کے مقابلے میں بھی مسجد اختیار کرنے کو تیار ہیں. اس کے مقابلے میں, جنت کے مقابلے. ملا علی قاری اس میں آگے بھی نقل کرتے ہیں کہ وہاں وہ اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. تو یہ کارخانہ ہے, متقیوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے, محدثین کے بننے کی جگہ مسجد ہے, پاکیزہ لوگوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے. ابو ذر الغفاری امام الزہاد ہے, زاہدوں کے امام. نبی اکرم صاحب نے کہا, اے ابو ذر گھر نہیں گئے, یا رسول اللہ میں نے کوئی گھر نہیں بنایا, مسجد ہی کو اپنا گھر بنایا. 7 ہجری کے مسلمان ہیں, پورے صرف 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے. ایسا لپٹ کر رہے, ایسا چمٹ کر رہے, ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں پڑے رہے کہ امام المحدثین بن گئے. امام المحدثین خود فرماتے, انصار باغوں میں چلے جایا کرتے تھے, مہاجرین تجارتوں میں چلے جائے, بس میں اللہ کے رسول کے دروازے کے اوپر پڑا رہا. امام المحدثین سب سے زیادہ روایت. بس میرے محترم دوستو, اب اس طرح ہم جن کو مسجد کے اندر لے کر آئے ہیں, سب سے پہلا کام ہمارا آنے والوں کو فریضہ ادا کروا دیا کرو. دیکھو یہ ہمارے کشتوں کا بنیادی مقصد ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا ذمہ داری ہے, اسی طرح بے نمازیوں کو نماز کے اوپر آمادہ کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذاك أضعف الإيمان. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا, میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے. میرے برابر کا دکان والا نماز نہیں پڑھ رہا, میرے دل پر کوئی اثر نہیں. گرتے گرتے سطح آ گئی ہے. برابر میں لیٹی ہوئی بستر پر اپنی بیوی, یہ نماز کے لیے اسے اٹھانے کو تیار نہیں. برابر میں لیٹا ہوا تو جہاں ہاتھ کا استعمال کی قدرت تھی, وہاں دل سے بھی برا سمجھنے کو تیار نہیں. بیٹے کو اٹھا سکتا تھا, بیٹے کو آواز دے سکتا تھا, لیکن اس کی ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ اٹھا ہے, پڑھ کر آ کر لیٹ گیا ہے. اتنی طاقت اس کے ایمان میں نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کے واسطے آمادہ کر دے. اتنی طاقت اس کے ایمان میں نہیں ہے کہ برابر میں بیٹے کا کمرہ کھڑکھڑا کر اسے نماز کے واسطے. اس لیے میرے دوستو, جن کے اوپر بات کو لوگ اچھی طریقے سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مثال جو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر دی ہے. ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرتا ہے, اگر تم نے اسے کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا, سب کے سب ڈوب جائے گی. یہ روکنا ہے مستقل طور پر فکر کے ساتھ. جس طرح کشتی میں سوراخ کرنے والا کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور سب کو ڈبانے کی فکر میں لگا ہوا ہے, اسی طرح محلے میں ایک بے نمازی محلے کو نقصان پہنچا رہا ہے. 80 گھرانوں تک نوسط جا رہی ہے, ایک بے نمازی کے 80 گھرانوں تک نوسط. اس لیے میرے طرف یہ ہمارے کشتوں کے بنیادی مقصد ہے. اچھی طرح سمجھ کر جانا, ہماری مسجد کے 3 اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کیا ہوا کرتے تھے. آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے کے اندر, آپ ملاقاتیں کرو گے مسلمانوں سے, مسلمانوں کے ذریعے ملاقاتیں ہوگی, مسلمانوں سے مسلمانوں کی ملاقات ہوگی. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین جو صحابہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, 3 چیزوں کی بھی ملاقات. ہم حسن کے ساتھ نہیں کہتے کہ صرف 3 چیزیں, اور بھی مل جائے گی, تلاش کر رہے ہیں, اور بھی موجود ہیں, لیکن یہ 3 چیزیں واضح نظر آتی ہیں. عبادات کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, علم کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, ایمان کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے. اور یہ 3 مبارک کام مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. 3 مبارک کام کہاں ہوا کرتے تھے, مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتے عبداللہ ابن رواحہ, ایک ایک آدمی کو مشابہت کرتے, اجلس بلال من ساعتن, تعالوا بلال من ساعتن, قم بلال من ساعتن. آپ تھوڑی دیر اٹھو, ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. یہ تھوڑی تھوڑی دیر ایمان کے حلقے لگا رہے, تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے. ابن خطاب فرماتے, یہ ایمان کے حلقے میں اس واسطے لگاتا ہوں کئی نزداد ایمانن, تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے. یہ اس کے اندر کرنا ہے اللہ کے راستے میں, یہ اپنے مقام پر بیٹھتے ہوئے روزانہ کرنے کی محنت. نمبر 2 چیز, علم کے حلقوں کے واسطے گشت ہوا کرتا تھا. سمجھیے اچھی طریقے سے, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حلقے کے لیے گشت کر رہے ہیں,
भाई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकालने के लिए गश्त कर, मकतब के लिए गश्त हो रहा है, कुरान पर जमा करने के लिए गश्त हो रहा है। सुबह वाले फरमाते हैं कि हम सुबह के ऊपर बैठे हुए थे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हमारे पास, कहने लगे ए सुबह, क्या तुम में से कोई ये नहीं चाहता सुबह उठकर बुखान के बाजार में चला जाए, एक मोटी ताजी ऊँटनी लेकर आ जाए, किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी। या रसूलुल्लाह, इसमें तो हम में से हर एक पसंद करता है इस बात को। अल्लाह का रसूल किस तरह समझा रहे हैं, किस तरह गश्त हो रहा है, किस तरह कुरान की अहमियत बता रहे हैं। तुम में से कोई उठकर सुबह को वो बुधान के बाजार में चला जाए, एक ऊँटनी का लेकर आना, एक आयत पढ़ने के बराबर, एक आयत का पढ़ना एक ऊँटनी के बराबर है, दो आयतों का पढ़ना दो ऊँटनी के। तुम में से कोई सुबह आकर मस्जिद में कुरान को इस तरह पढ़े, तुम में सुबह को इस तरह कुरान को हासिल करे, उसे ऐसा अजर बाकायदा कुरान की दावत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इमामुल मुहद्दिसीन बाजार में खड़े होकर कह रहे, या अहले सूक मा अअजज़कुम, ए बाजार वालों तुम्हें किस चीज ने आजिज़ किया, क्या हो गया अबू हुरैरा? बाजार में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है मस्जिद में, तो यहाँ बाजार में इस तरह इमामुल मुहद्दिसीन बाजार में गश्त करके बाजार वालों को मस्जिद भेज रहे। इन बातों को समझो। अब अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये तीनों काम हमारी मस्जिद के अंदर हो। सबसे पहला अमल हमारी मस्जिद का गश्तों के जरिए, मुलाकातों के जरिए, चाहे अमूमी गश्त हो चाहे खुसूसी गश्त हो, चाहे मस्जिद की आबादी का गश्त हो चाहे खुसूसियाती का गश्त हो, चाहे तालीमी गश्त हो चाहे कोई सा भी गश्त हो, गश्त का सबसे बुनियादी मकसद वो उम्मत को फरीज़े पर जमा करना है, इस पर आने वाले को नमाज पढ़वा, ये सबसे पहला काम। फिर इसके बाद जो हमारी मस्जिद की आबादी का गश्त है और मुलाकात है, दूसरी चीज है उसमें तालीम का हुक्म है, तमाम के साथ लेकर बैठो, आने वालों को तालीम सुनाओ। हम तकरीर को तरगीब समझते हैं, तालीम को तरगीब नहीं समझते, जबकि सबसे बड़ी तरगीब तालीम। आने वालों को हदीस, एक आदमी को अल्लाह के रास्ते में निकालना है, अल्लाह के रास्ते के फज़ाइल सुना रहे, एक आदमी को मस्जिद की आबादी से जोड़ना है, मस्जिद के फज़ाइल सुना रहे, एक आदमी को कुरान के हल्के से जोड़ना है, कुरान के फज़ाइल पढ़ के सुना रहे। अब उसे लेकर बैठ जाओ ईमान के हुक्म में, देखो अच्छी तरह समझ कर जाना इस सारे काम। हम चाहे अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हो, चाहे अपने मकाम पर रहकर ईमान के हल्के लगा रहे हो, चाहे अपने मकाम पर रहकर उलूमी गश्त कर रहे हो, चाहे अपने मकाम पर रहकर मस्जिद की आबादी की मेहनत कर रहे हो, चाहे अपने मकाम के ऊपर कोई जोड़ कर रहे हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में निकल कर कोई मजलिस कर रहे हो, चाहे इनफिरादी दावत हो चाहे इज्तिमाई दावत हो, चंद बातों का हमें बड़ा लिहाज करना है। सबसे पहली चीज, उम्मी अंदाज में तौहीद के बोलने को रोजाना अपने बयान का हिस्सा बना, अपने मुज़ाकरों का हिस्सा बना। इस जमाने में बात की सबसे बड़ी मेहनत वो यकीन की खराबी की मेहनत है। जिस दिन अल्लाह की बड़ाई दिल के अंदर बैठ जाएगी मुसलमान के, उस दिन मुसलमान का हर चीज को छोड़ना आसान है। तौहीद रोजाना बोला। नंबर दूसरी चीज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को खूब बोलो, ये गली गली बोलने की जरूरत है, एक एक मुसलमान को सुनाने की जरूरत है। मुसलमान की जिंदगी के सामने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हट गई है, नजर से ओझल हो गई है, इस वास्ते यहूद और नसारा की जिंदगी ने पसंद आ गई। इतना बोलो कि अजनबी मालूम होने लगे कोई और बात मुसलमान के कान में, बुरी लगने लगे मुसलमान को कोई और बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अलावा है। 6 सिफात के दायरे में रहते हुए हमें इन सारी सिफात को उम्मत के सामने बोलना है। ये ऐसे बुनियादी चीजें। आज तो लोग पूछते हैं कि हम अमूमी गश्त करना चाह रहे हैं, कितनी देर बात हो अमूमी गश्त के अंदर? हमारा फजर का बयान है, अल्लाह के रास्ते में निकल के कितनी देर बयान करें, फजर के बाद, मगरिब के बाद कितनी देर बयान करें। हजरत जी मौलाना इनाम हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, आकर कहने लगे हजरत कितनी देर बयान करें? हजरत ने फरमाया भाई देखो बस इतनी देर बयान करो जितनी देर में पूरा मजमा 4 माह के वास्ते तैयार हो जाए। कोई मफहूम, कोई तकरीर, कोई अनावीन का जमा कर मजमे को सुनाना हमारे बयानात का मकसद नहीं है। हमारे बयानात का बुनियादी मकसद वो तशरीह। बुनियादी मकसद क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को बयान करते हुए उस जिंदगी के ऊपर आमादा करना, मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करके उसमें उम्मत को लेकर आना, ये बयानात का मकसद है। वो समझिए अच्छी तरीके से बयानात का क्या है हमारे। फिर इसके बाद अब हमें 4 किस्म की तश्कीलें करनी। कितने किस्म की तश्कील करोगे भाई? तो समझ लो अच्छी तरह। चाहे अपनी मस्जिद के अंदर चाहे ईमान के हल्के लगाए हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में निकल कर ईमान के हल्के लगा रहे हो, चाहे फजर का बयान हो चाहे असर का बयान हो, चाहे कश्त के दरमियान की बात हो चाहे उमूमी बात हो, सबसे पहले हमारे बयान के बाद जो तश्कील है वो अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील।
یہ ہمارے بیانات کا بنیادی موضوع ہے۔ 4 مہینے کے واسطے ایک امتی تیار ہو جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے ایک عمومی فضا 4 مہینے کی بناؤ۔ 4 مہینے کے نیچے کی کوئی بات نہ کرو، 4 مہینے سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ یہ نیا آدمی ہے چلے کے اوپر آمادہ ہو جاتا، یہ نیا آدمی ہے سیروزے کے اوپر آمادہ ہو جاتا۔ ہم 3 منٹ کے واسطے بھی کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو کسی کے 4 مہینے کا 4 سال لگنے کی مشکل ہے۔ ہم ہوتے بولے فیصلہ کرنے والے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بس میرے محترم دوستو، کبھی متاثر مت ہوا کرو سامنے والوں سے، کبھی متاثر مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آدمی واصلہ ادرس کا، ان سے پوچھے اے واصلہ کون سی ہجرت کرو گے؟ ہجرت باطنہ کرو گے، ہجرت باطنہ کرو گے؟ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت باطنہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس رک جاؤ، ہجرت باطنہ یہ ہے تم اپنے ایک نیا آدمی جس نے ابھی بات کو قبول کیا ہے، اللہ کے رسول اس کی زندگی لگانے کی تشکیل کر رہے ہیں، ہم ایک پرانے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ یہ کس طرح لگائے گا، یہ کیسے جائے گا؟ خروج کے اعتبار سے 3 تشکیلیں ہر امت ہی کرتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو ہماری بات۔ سب سے پہلی تشکیل مردوں کی تشکیل ہے، نمبر 2 تشکیل مردوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکالنے کی مستورات کی تشکیل ہے، نمبر 3 تشکیل نوجوان طبقہ، ہمارا نوجوان طبقہ میرے محترم دوستو اس وقت کا سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ ہے نوجوان طبقہ، سب سے زیادہ محنت کا طالب ہے نوجوان طبقہ، سب سے زیادہ ملاقاتوں کی ضرورت اگر کسی سے ہے وہ نوجوان طبقے سے ملاقاتوں کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت بات کی سب سے زیادہ نظر ہے۔ ہماری جماعت جو نکل رہی ہے اللہ کے راستے میں، کوئی اسکول نہ چھوڑے، کوئی کالج نہ چھوڑے، ان میں جا کر ملاقاتیں کریں، ان کی خوشامدیں کر کر کے انہیں ان کے ماحول میں لے کر آئیں، روزانہ ان کے ساتھ ایمان کے ہاتھ میں لگائیں، عقائد کی تعلیم ان کو اہتمام سے دیں، جو ان کے چھٹی کے دن ہیں اہتمام سے فکر کریں اس بات کی کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ان کو کوئی نظام قائم ہو جائے۔ ارے سمجھ لے ہماری بات، اچھی طرح محفوظ کر لو اس بات کو کہ ہمارے جتنے عاشقی طلبہ مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اگر ایک سال سے روزہ کی چھٹی نہیں مل پاتی ان کو تو ہر اتوار میں 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا بنا کر ان کی روانہ کی جائیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے ذمہ دار کام کرنے والے ساتھی وہ ان کے ساتھ لگا کر ان کو 3 سے روزہ اس طرح کے 3 دن کے اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے 24 گھنٹے۔ اور اسی طرح ہمارے مدارس، یہ ہمارے مدارس زمین پر سب سے بڑے محسن اگر ہمارے کوئی ہیں تو یہ ہمارے مدارس میں رہنے والے علماء حضرات۔ میرے مطلب دل کے اوپر بات نہیں سی، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے یہ مدرسے اگر موجود نہ ہو، اب اس امتداد کو، اس بے دینی کو کوئی نہیں روک سکتا، اس پھیلی ہوئی جہالت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس واسطے ان کی اہمیت، ان کی قدر، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے علماء کی نفرت دل کے اندر بٹھاتے ہیں۔ علماء سے دوری ہوتی ہے، علم سے دوری ہوتی ہے، علم سے دوری ہوتی ہے، جہالت غالب آتی ہے، جہالت ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہلکا سمجھ لیتے ہیں علماء۔ اس واسطے علماء سے ہمارا ایک خاص وقت ہونا چاہیے۔ مدارس میں ہم ملاقات کا نظام بنائیں، کوئی مدرسہ ایسا باقی نہ رہے جس سے ہم یہ درخواست نہ کر دیں کہ آپ 6 دن مدرسے کے اندر پڑھا رہے، 7ویں دن جتنے بھی طلبہ مدرسے کے اندر ہیں، جتنے بھی علماء مدرسے کے اندر ہیں، جتنے بھی فضلاء مدرسے کے اندر ہیں، یہ اپنی جماعتیں لے کر ایسے علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں اختلاف پھیلا ہوا ہے، جہاں بے دینی پھیلی ہوئی ہے، جہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہے، جہاں کوئی نماز بتانے والا نہیں ہے۔ ایک جماعت بنا کر ہمارے طلبہ جو 6 دن تک علم حاصل کیا ہے امت کی امانت، وہ 7ویں دن لے جا کر امت کو پہنچا دے۔ ایسا نظم کس کے اندر بنے؟ جمعرات و جمعہ میں ہمارے مدارس کے اندر ایسا نظم قائم ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر یہ 3 طبقات ہیں، تینوں طبقے مل کے امت بنتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سب کے اوپر ذمہ داری، سب کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری۔ پھر نمبر 2 چیز جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تشکیل۔ اپنی تشکیلوں کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے، ہر طبقے کی فکر کرو۔ یہ مت سوچا کرو مردوں کی جماعت ہے مردوں میں کام کرے گی، یہ طلبہ کی جماعت ہے طلبہ میں کام کرے گی، یہ علماء کی جماعت ہے علماء میں کام کرے گی۔ اس سے تو امت طبقات کے اندر تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کرنا ہے، ہر نکلنے والی جماعت 100% امت کی ذمہ دار، ہر نکلنے والا فرد 100% امت کی ذمہ دار۔
پھر نمبر دوسری چیز بڑی اہمیت کی حامل وہ یہ کہ جن مساجد میں ہمارا قیام ہو رہا ہے یا جن مسجد کے اندر ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے محنت کر رہے ہیں اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر کرنا. ہمارا تمہارے دو کام. نمبر ایک کام عمومی تشکیل مسجد کے اندر. نمبر دوسرا کام اصولیابی. دو چیزیں اگر مل جائیں گی مسجد نبی کے طرف پر آباد ہو جائیں گی. مسجدیں کہاں آباد ہو جائیں گی؟ مسجد نبی کے طرف پر آباد ہو جائیں گی. کتنے ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہے, کتنے اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, کتنے اسپتال آپ کو ایسے ملیں گے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. جنات نہیں چلا رہے اس نظام کو, مجھ جیسے آپ جیسے انسان چلا رہے ہیں. جب ہم اپنی دنیا کی ضرورت کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں پھر اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد نہیں کر سکتے. دنیا کی ضرورت ہے میری اسپتال, اسپتال سفر دنیا کی ضرورت ہے. جب دنیا کی ضرورت کی جگہ 24 گھنٹے آباد ہو سکتی ہے پھر اللہ کا گھر 24 گھنٹے کیوں آباد نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو بھی دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجیے. 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہو, اس طرح مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد رہا کرتی ہے. نمبر تیسری چیز جو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ فکر کرنی ہے اور اللہ کا فضل ہے اسے ہمیں کارگزاری میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو جائے. ہر مسجد کے اندر کیا قائم ہو جائے؟ مکتب. یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے جو آپ کے سامنے ایسا نظام مکاتب کا قائم ہو. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی نظوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم مساجد کے اندر مکاتب کو قائم کر دو تاکہ باطل کو دین مٹانے کی کوشش کرتے کرتے قیامت آ جائے اسے دین نہ. یہ کب ہوگا؟ جب ہر مسجد مدرسہ بن جائے. مسلمانوں کا ہر مسجد مدرسہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد جسے ہم بتا رہے ہیں وہاں کی مسجد مدرسہ ہے, وہاں کے عالم معلم ہے, وہاں کی عوام متعلم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مسجد ہے. مسجد نبوی مدرسہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے, تمام در صحابہ متعلم ہے. ابھی ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی بات. یہ ہمارا ہدف ہے. ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ. اور ہر عالم معلم اور ہر مسلمان متعلم. آ کر پوچھ رہے ہیں مسجد کے اندر, جنگل سے چل کر ایک صاحب آیا کر پوچھ رہے یا رسول اللہ بتائیے کہ میں ایک شکار کے پیچھے بھاگتا ہوں, میں ایک کپڑے میری ایک کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک صحابی آیا آ کر پوچھ رہے یا رسول اللہ میں سمندر میں رہتا ہوں, سمندروں میں رہنے والے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے, جنگلوں میں رہنے والے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے. اب سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا. بالکل نماز پڑھنے والا 5 وقت کی تو نماز سے متعلق مسئلہ پوچھنے کو تیار ہے. اس طرح ایک مریض ڈاکٹر سے پوچھ کر چلتا ہے, ایک مقدمے میں پھنسا ہوا آدمی وکیلوں سے پوچھ کر چلتا ہے, ایک گھر بنانے والا آدمی انجینئر سے پوچھ کے گھر بناتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہم عوام کو علماء سے پوچھ کر چلنے. بس میرے محترم اس کی پوری طریقے سے فکر ہو. پھر چوتھی اور اہمیت کی سب سے زیادہ حامل تشکیل جو اس وقت ارتداد کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے, اس وقت بے دینی کا سب سے بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جانا ہے. ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جانا ہے. اور یہ گھروں کا ماحول اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گھروں کے اندر وہ اعمال نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر اور حضرات صحابہ کے مبارک گھروں کے اندر اعمال ہوا. حضرت فرما بڑے قیمتی باتیں مولانا یوسف صاحب نے وہ سن رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح موسم گھر کے اندر اثر کرتا ہے. سردی آ رہی نا, آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں, دروازے بند کر رکھے, سردی اندر داخل ہو جائے گی. اب گرمی کا موسم چل رہا ہے, آپ سارے دروازے کھڑکی بند کیجیے, پھر بھی گرمی اندر داخل ہو جائے گی. آپ کو کولر چلانا پڑے گا, پنکھا چلانا پڑے گا, اے سی لگانا پڑے گا. سردی آ گئی, کمبل نکالنا پڑے گا, لحاف نکالنا پڑے گا, انگیٹھی جلانی پڑے گی. سمجھیے بات. اس طرح موسم کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے, اسی طرح برے ماحول کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے. برے ماحول کا اثر اندر کی طاقت ہوتی ہے جو اس برے ماحول کی مدافعت کرتی ہے, جو اس برے ماحول کا مقابلہ کرتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ باہر سے آنے والا روزانہ گھروں کے اندر قرآن کا روزانہ گھروں کے اندر کتابی تعلیم ہو, روزانہ گھروں کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو, روزانہ گھروں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل
تبدیلی کی جائے, روزانہ گھروں کے اندر اگلے دن کا مشورہ کیا جائے. یہ وہ اعمال ہے جو سیرت سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے اعمال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں